الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت میں اور آپ رمضان مبارک کی مناسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں. چند گزارشات رمضان کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے اور آپ اطمینان رکھیں جتنی آپ کی سننے کی کیپیسٹی اور جتنی آپ کی دلچسپی ہوگی اتنے وقت انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اس کے بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آپ کو سننے کو ملے گا. سب سے پہلے حضرت مفتی صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو آج کے پروگرام کے لیے جنہوں نے کوششیں کی ان سب کو مبارکباد, چاہے وہ علماء ہو یا عوام الناس ہو, کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا جس میں رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنی. دو اعتبار سے حضرت مفتی صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, تو مجھے اور آپ کو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ سرکار کی پوری زندگی میں جتنی سنتیں ہیں جب اس سنت پر موقع مل جائے عمل کرنے کا, ہمیں اس پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بہت ساری مرتبہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے زندگی میں کہ ہم نے ہر لائن کی کچھ مخصوص سنتیں چن رکھی ہے, وہی سنتیں ہمارے سامنے آتی ہے, اسی پر عمل ہوتا ہے, اور بہت ساری سنتیں ہماری زندگی سے, ہمارے بیانات سے, ہمارے مذاکرے سے, ہماری آپس کی بات چیت اور گفتگو سے بالکل غائب ہو چکی ہے. کبھی ہم اس کا مذاکرہ تک نہیں کرتے, اور کسی وقت کسی عالم دین کی, کسی اللہ والے کی زبان سے جو ہم سنتے ہیں تو ایک دوسرے کا ایسے منہ تکتے, یہ چیز سنت ہے, حضرت نے تو بولے سنت ہے, اب پتہ نہیں سنت ہے کہ نہیں, تو اتنا ہم نے اس کو دور کر دیا. تو اس وجہ سے پہلے تو اس وجہ سے مبارکباد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو حضرت مفتی صاحب نے اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں جنہوں نے آج کا پروگرام منعقد کیا اس کو زندہ کیا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کرام کہ جن کے سامنے سے کبھی بھی کسی عمل کا کوئی جذبہ پھیکا نہیں پڑتا تھا, اور وہ صحابہ کرام جو کبھی بھی آخرت کے تعلق سے اور عبادتوں کے تعلق سے غافل نہیں ہوتے تھے. یہ دو جملے میں خاص طور سے آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ جو صحابہ کرام
ہمیشہ اعمال کے اندر لگے ہوئے رہتے تھے. جو صحابہ کرام کبھی بھی غافل نہیں ہوتے تھے. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ سرکار ہر سال شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو جوڑ کر ان کے سامنے رمضان کے تعلق سے کچھ گفتگو کرتے تھے. اس سے رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو صحابہ کبھی رمضان کو بھولے ہی نہیں تھے، جو صحابہ ہمیشہ آخرت کی یاد اور اعمال کی رغبت اور شوق میں لگے رہتے تھے، ان صحابہ کرام کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر سال جوڑتے تھے اور یاد دہانی ہوتی تھی تو اندازہ لگائیے کہ 2024 کے غافل مسلمانوں کو کتنا زیادہ متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے تو سب سے پہلے اس بات پر مبارکباد کہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے انسان کو. اللہ کے رسول کی زندگی کے بہت ساری سنتیں ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے پتہ ہے، ہم کو جب کوئی چیز بذات خود اچھی لگتی، معذرت کے ساتھ یہ بات بول رہا ہوں، مجھے جو چیز بذات خود پسند ہے تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ تو میری خود کی پسند ہے، چلو تلاش کرو کہیں سنت میں اس سے سملر چیز کوئی ملتی ہے کیا. اگر ملتی ہے تو میں سیدھا ٹھوک کر کہتا ہوں معلوم ہے تم کو یہ چیز سنت ہے. تو سنت تو اس نے بعد میں تلاش کیا. پہلے جو ہے جیسے میٹھے کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا میٹھا کھانا. ایک صاحب ایسے کہنے لگے میٹھا کھانا سنت ہے. میں نے ان سے کہا کہ پیٹ پر پتھر باندھنا بھی سنت ہے. آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ آپ نے کتنی مرتبہ زندگی میں سنت پر عمل کیا. پیٹ پر پتھر باندھنا بھی سنت ہے. میٹھے کی سنت ساری امت کو بتا دی، لیکن پیٹ پر پتھر باندھنا سنت ہے اس کا کسی کا نہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس وجہ سے پہلے مبارکباد کہ ایک سنت پر عمل کا آپ کو موقع دیا کہ رمضان کے تعلق سے ایک پہلو تو یہ نکلا. دوسرا یہ پہلو ہے کہ جب جن لوگوں کے سامنے ہمیشہ رمضان کی اہمیت رہتی تھی پھر بھی اگر اللہ کے رسول ان کو سنا رہے تو آج کے دور میں ایسا صرف فاطمہ مسجد میں نہیں بلکہ اگر ممکن ہو تو رمضان سے پہلے حافظ شفیع صاحب نہیں اگر ہر مسجد میں تو کم سے کم 2-3 محلوں کو جوڑ کر 3-4 مسجدوں کی ایک مسجد میں جوڑ کر اس طرح کا پروگرام رمضان سے پہلے ہر جگہ ہونا چاہیے. اس نیت سے کہ یہ سرکار کی سنت ہے اور اگر ہم سرکار کی سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو سرکار کی سنت پر عمل کرنے کا فائدہ ملے گا. دوسرے اس وجہ سے کہ جو صحابہ کبھی غافل نہیں ہوتے تھے اللہ کے رسول ہر سال اس وقت محسوس کرتے تھے کہ ان کو جوڑ کر کچھ بولنا چاہیے. تو جب اگر امت غافل ہو جائے تو بدرجے اولا زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو جوڑا جائے. تیسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی یا کسی جگہ فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید کہ اگر کوئی شخص میری سنت کو ایسے وقت میں مضبوطی سے پکڑے گا جب امت کے اندر فتنہ فساد ہو اور امت میری سنتوں کا جنازہ نکال رہی ہو میری سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہو اگر ایسے وقت میں کوئی شخص میری سنت کو اگر مضبوطی سے پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. اس پس منظر میں بھی دیکھا جائے تو اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور چوتھے اس وجہ سے مبارکباد کہ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ یہ دوسرا موقع ہے جب اس سلسلے پر حضرت مفتی صاحب کی طرف سے پروگرام لے کر عمل کیا جا رہا ہے. بس فرق یہ ہے کہ گزشتہ سال تھوڑا سا تاخیر ہو گئی تھی، اس سال الحمدللہ بہت پہلے یہ پروگرام ہو رہا ہے. اور ایک بات یہ اس وجہ سے بھی کو مبارکباد دینا چاہیے. اور آپ لوگوں نے پروگرام ختم ہونے کے بعد جتنے لوگوں نے آج کے پروگرام کے لیے کوششیں کی ان سب سے مصافحہ کر کے گلے مل کر ان کو مبارکباد دینا چاہیے. وہ اس وجہ سے کہ لاک ڈاؤن کے بعد سے جو حالات بنے ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور قیامت جیسے جیسے قریب آ رہی ہے اور لوگوں کا دل دین سے اللہ سے اللہ کے رسول سے اور دین کی باتوں سے اور بیانات سے قرآن سے حدیث سے جو دوری ہوتے جا رہی ہے ایسے دوری کے دور میں اگر کوئی ایک موقع بھی ایسا آتا ہے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی بات سننے کا موقع ملے یہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے. یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اور ایسا دور آتا ہے
ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر کوئی شخص آتا ہے محلے میں اور یہ دیکھ کر جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اسے مسجد کہتے ہیں، اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، تو ایک دور ایسے بھی آئے گا کہ مسجد کو دیکھ کر جانے والا بھی سماج اور معاشرے میں غنیمت سمجھا جائے گا کہ اس نے مسجد کو دیکھ کر گئے۔ ایسی بھی حالات آئیں گی۔ اور کوئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ یاد ہے، میں آپ کو سنا دوں کہ حالات کتنی تیزی سے بدلتے ہیں۔ اسپین کے اندر مسلمانوں کی تقریباً 800 سال سے زیادہ حکومت ہوئی۔ وہاں پر ایک علاقہ ہے قرطبہ، قرطبہ اس کی ایک جامع مسجد، اور وہ جامع مسجد کے جس کے اندر اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس کتاب کو کہا گیا بخاری شریف، لکھنے والے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس جامع مسجد میں بیٹھ کر قرطبہ کی درس دیا کرتے تھے، جب مسلمانوں کو وہاں پر ایک زمانے میں حکومت تھی، ان کا بوجھ بالا تھا۔ پھر حالات بہت تیزی سے بدلے، اور ایسے بدلے کہ جب وہاں سے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو مسلمانوں کی جو کتابیں تھی اسلامی، دریاؤں میں اس کو سمندر میں ایسا بہایا گیا کہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس علاقے کا جو پانی کا راستہ ہو کر جاتا تھا، وہ پانی کا راستہ کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے کالا ہو گیا تھا۔ اتنی کتابیں سمندر اور دریا میں بہا دی گئی۔ تو ہمارے ملک کی ایک عالم دین ہے، ان کے ساتھ ایک وقت جو ہے ہندوستان سے قرطبہ گیا۔ دھیان سے سننا ذرا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تعلقہ ہے ہمارے جاننا کا بھوکر کا نام کا، تو زبان میں کچھ فرق نہیں بہت زیادہ، اور سوچ بھی اتنی الگ نہیں، اس سے بہت لمبی چوڑی ادھر ادھر کے الفاظ اور یہ اور فصیح، سیدھے سادے انداز میں انشاءاللہ جو ضروری باتیں ہیں، جو مقصد ہے ہمارے حضرت مفتی صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، ان سے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جا سکیں۔ تو ہندوستان کا وقت گیا، ہندوستان کا وقت جانے کے بعد وہاں کے جو رہبر تھے، تو اس میں سے جو ہے تو کسی نے کہا، وہاں ہمارے جو ہندوستان کا جو وفد گیا تھا، ان سے کہا کہ حضرت چلیے ذرا جامع مسجد جو ہے قرطبہ، اور یہ وہ جامع مسجد ہے جس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درس دیا، چلو تھوڑا سا وہاں جا کر جاتے۔ تو عالم دین اس کے جو ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ میرا پہلے ارادہ تھا کہ میں وہاں پر، کیونکہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی تب الگ بات ہے، لیکن جب حالات بدلے تو کیا ہوا، کہا کہ میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہاں کے مقامی لوگوں نے بہت زیادہ زبردستی کی تو مجھے جانا پڑا۔ جب ہم اس قرطبہ کی جامع مسجد میں پہنچے جہاں پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس کے ممبر پر بیٹھ کر درس دیا، جیسے ہم وہاں پہنچے تو مسجد کے باہر ایک گارڈ کھڑا ہوا تھا، اور اس نے میرے ہاتھ میں ایک پرچی دے دی جس میں انگریزی میں چند چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلی ہدایت، آپ تھوڑا سا دھیان اور توجہ سے سنیے کہ کیسے حالات بدلتے ہیں، اور یہ جو مجلس منعقد ہوئی ہے، یہ اس وقت کتنی بڑی نعمت ہے میرے اور آپ کے لیے کہ لوگوں کو یہ موقع دینا کہ آپ اگر اللہ رسول کی بات سنو۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تب ہمیں احساس ہوگا کہ یہ چیز کتنی بڑی تھی۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ ایک پرچی میرے ہاتھ میں دے دی گئی انگلش کے اندر، اس میں سب سے پہلی چیز لکھی ہوئی تھی کہ جس تفریح گاہ، سمجھتے ہیں آپ تفریح گاہ؟ سمجھتے ہیں نا، مفتی صاحب کے مقتدی تو اتنا تو سمجھتے ہیں کہ تفریح گاہ مطلب جس کو یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پر لوگ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جہاں پر ٹکٹ لگتا ہے جو عمارتوں کو دیکھنے کا یا جو گھومنے پھرنے کی جگہ ہے، اس جگہ کو تفریح گاہ کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا قرطبہ کی جامع مسجد کے بارے میں کہ جس تفریح گاہ میں آپ یہاں آئے ہیں، اس جگہ پر آپ کو قانونی اعتبار سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں نماز پڑھنا جرم ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اندر جو بھی پروگرام چل رہا ہے، آپ کے آنے کی وجہ سے اندر چلنے والے پروگرام میں اگر آپ ہم سے یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ اندر والوں کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، تبھی آپ کو جانے کی اجازت دی جائے گی۔ تو کہا کہ جب ہم نے اندر جھانکا تو دیکھا کہ اندر قرطبہ کی جامع مسجد میں ناچ گانا چل رہا ہے، اور لڑکیاں نیم برہنہ مطلب آدھی ننگی اور آدھے لباس میں اندر رقص اور ناچ رہی ہے، اور وہاں پر شراب کا دور چل رہا ہے۔ قرطبہ کی جامع مسجد کی بات کر رہا ہوں، اور یہ ایسی نہیں ہوا
بلکہ جب اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے بندے جب تک تھے اور ان کے اندر قدر تھی 800 سال تک اسپین کی حکومت کی، لیکن جب انہوں نے ناقدری کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن لکھا. اور آگے سنی، صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد اس وقت کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ حضرت آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے. کہا کہ ٹھیک ہے بتائیے. کہا کہ ایک بڑھیا ہے یہاں پر جو اس کی عمر کافی لمبی ہے اور وہ کئی سالوں سے انتظار میں کہ اگر کسی باہر کے ملک کا اگر کوئی وفد آتا ہے خاص طور سے انڈیا، پاکستان یا بنگلہ دیش کا، تو تھوڑا سا مجھے اس سے ملاقات کرنا ہے. تو وہ بڑھیا آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. کہ ہم گئے تو ہمارے لباس اور پہناوے کو اس کو دیکھ کر لگا کہ شاید پڑوس کے ملک کا وقت ہے. کہنے لگے آپ لوگ پاکستان سے آئے ہیں؟ تو کہا کہ ہم نے کہا کہ ہم لوگ ہندوستان سے آئے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ سے میری ایک درخواست ہے. میں جملہ سنیے گا، اور یہ قرطبہ کی بات ہوتی ہے جہاں پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد میں درس دیا تھا. مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی. وہ بڑھیا کے الفاظ سنیے. وہ اس وقت سے کہہ رہی ہے کہ اب میرا جو ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور دنیا سے جانے سے پہلے میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے ان آنکھوں سے قرآن مجید کو ایک نظر دیکھ لوں. اور پچھلے 75 سال سے، یا الفاظ سنیے دھیان سے، میں پچھلے 75 سال سے انتظار کر رہی ہوں کہ کوئی شخص آئے اور مجھے قرآن مجید کا دیدار کرائے. 75 سال ہو گئے میں قرآن دیکھنے کو ترس گئی. 75 سال جہاں پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی. اس وقت کے اندر حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم تھے. تو حضرت نے کہا کہ میرے جیب میں اس وقت قرآن مجید تھا. میں نے وہ قرآن مجید نکالا اور نکال کر جب اس بڑھیا کو دیا تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، وہ رونے لگی. اور جیسے کوئی بہت بڑی نعمت جب کسی کو ملتی ہے وہ لی اس نے اور لے کر چومنے لگی اور کہنے لگی کہ حضرت ابھی جاؤ مت، یہیں بیٹھو. وہ اندر گئی اور اس کے گلے کے جتنے زیورات تھے وہ سارے زیورات اتارے، اور جو کچھ اس کے پاس زیور تھے وہ سارے نکالے، بہت سارے پیسے نکالے، اس کی ایک پوٹلی بنائی اور واپس آ کر درخواست کے انداز میں مولانا احمد لاٹ صاحب سے اور پورے وقت سے کہنے لگی حضرت آپ منع مت کیجیے گا، میری طرف سے آپ نے 75 سال کے بعد میری خواہش پوری کی ہے کہ میں نے قرآن مجید دیکھ لیا. آپ جو ہے تو یہ سارا سونا اور یہ ساری چاندی اور یہ پیسے لے لیجیے اور قرآن مجید مجھے دے دیجیے. یہ وہ بڑھیا ہے جس ملک کے اندر رہتی جہاں پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی. حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب کہتے ہیں کہ اس بڑھیا کا یہ درد دیکھ کر ہم کو بھی بڑا دل کے اندر تعجب ہوا. بہرحال میں نے کہا کہ نہیں امی جان، یہ تو آپ کو ہدیہ ہے، اور ہم وہ اس کو دے کر وہاں سے واپس آئے. آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے حالات بدلے کہ کہاں مسلمان 800 سال جن ملکوں پر حکومت کی اور کہاں ایک بڑھیا 75 سال سے قرآن مجید دیکھنے کو ترس گئی. تو حالات اگر بدل گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی مجلسیں بھی ہمارے لیے پرانی چیزیں بن جائیں اور ہم سوچ سوچ کر یاد کریں کہ ایک زمانہ تھا جب رمضان کے تعلق سے مجلس ہوئی تھی اور اس کو اتنے سال ہو گئے. تو اس لیے بھی مبارکباد، کیونکہ لاک ڈاؤن کے بعد سے ہمارا حال ہی ہو گیا. آپ کی بھوکرتن تو ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بھی ذرا مضبوط ہے اور کافی ایندار ہو گئے، اور اللہ نے مالی اعتبار سے سب سے مضبوط تعلق اگر کوئی جاننے کا ہے تو بھوکرتن ہے. تو ماشاءاللہ کافی اچھے لوگ ہیں یہاں پر، دینی سمجھداری شعور ہے. تو یہاں تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن ہمارے شہر میں کچھ ایسی مسجدیں کہ جہاں پر لاک ڈاؤن میں یہ معمول تھا کہ اذان ہوتی تھی جمعہ کی، سنتیں پڑھی جاتی تھی، اور اس کے بعد درمیان کے بیان کو ختم کر کے فوراً خطبہ دیا جاتا تھا. جب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا اور امام صاحب نے کوشش کی کہ دوبارہ جو نظام تھا اس کو شروع کیا جائے، تو مسجد کے کمیٹی کے پاس اور امام کے پاس مفتی صاحب لوگ آئے اور کہنے لگے امام صاحب جو پرانا نظام تھا لاک ڈاؤن کا بڑا اچھا تھا، ابھی بھی اس کو باقی رکھیے. افسوس کی بات یہ کہ ابھی مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، لوگ سنت پڑھتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہو جاتا ہے. ایک ایسا موقع مسلمانوں کو کچھ سنانے کا تھا جمعہ کا، اس کو ختم کر دیا. لاک ڈاؤن کے بعد سے کوئی آدمی کسی جگہ 10 منٹ 15 منٹ، جب میں جاننے کے اندر کسی جگہ پر گفتگو ہوتی ہے مولانا
اور جب لوگ کافی دیر تک بیٹھتے تو ان سے کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے ملے بغیر مت جاؤ، ان کو مل کر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تو اس قابل ہے کہ آپ کے پیر دھو کر پانی پیے جائے، کیونکہ لاک ڈاؤن کے بعد آپ اگر 1 گھنٹے تک کسی کو سن رہے یہ اس کے لیے جو تو کرامت سے کم نہیں۔ کسی کے پاس وقت نہیں ہے، ہم شارٹ ویڈیو کے زمانے میں آ گئے۔ ایسا ہے کہ آپ نے سامنے والے کو 2 منٹ کا ویڈیو بھیجے تو 40 سیکنڈ کے بعد اس کا ریپلائی آ جاتا۔ بہت سارے دوستوں کا اس بات پر جھگڑا ہوتا، یار کیوں جھگڑ رہے؟ اس کو میں نے ویڈیو بھیجا 2 منٹ کا، 40 سیکنڈ کے بعد جواب آ گیا اس کا، تو بولے میں نے اب بہت باریکی سے دیکھا کہ جواب تو 40 سیکنڈ کے بعد آ رہا، اس کا مطلب اس کمینے نے باقی 1 منٹ 60 سیکنڈ کا باقی تو انہیں دیکھا ہی نہیں ویڈیو۔ تو اس پر لڑائی ہوگی دونوں کی کہ اتنے جلدی ریپلائی آئے کیسا۔ تو ہم اس دور کے لوگ ہیں کہ ہم کو شارٹ کی عادت ہوگی ہر چیز میں۔ تو ایسے پروگرام منعقد ہونا اور اس میں آ کر بیٹھنا اور سننا یہ پرانی باتیں ہو جا رہی ہیں، لیکن بہت بہت مبارکباد پورے بھوکردن شہر کو، اس محلے کے لوگوں کو اور وہ تمام لوگوں کو جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے کہ آپ نے یہ ہمت کی، یہ لفظ بولنا پڑے گا کہ آپ نے ہمت کی کہ عشاء کی نماز کے بعد گفتگو ہوگی اور رمضان کے تعلق سے کچھ بولا جائے گا، تو ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ آپ کے چہرے کے ایکسپریشن سے جتنی دیر تک انشاءاللہ آپ کی بشاشت رہے گی میں بولنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ جس ہارڈ ڈسک کے اندر 2 GB کی گنجائش ہوتی ہے آپ اس میں 1 MB بھی زیادہ ڈال نہیں سکتے۔ 2 GB ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ 2 لیٹر کا کین ہے، اگر اس میں آپ نے 2 لیٹر دودھ ڈال دیا، اس کے اوپر اگر دھار بھی ڈالیں گے تو نیچے گر جائے گی۔ اگر آپ کی کیپیسٹی جو ہے تو آدھے پون گھنٹے کی، میں 5 منٹ بھی اگر زیادہ بولوں گا تو آپ کے سر کے اوپر سے جائے گا۔ اس لیے آپ بے فکر رہیے، جتنی دیر تک انشاءاللہ مجھے مناسب لگے گا آپ کے چہروں کو دیکھ کر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے تو بات چیت ختم کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ارے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ آپ خوش تو نہیں ہو کہ ختم ہو گیا ابھی؟ جی شروع ہو رہا ہے ابھی، تو ہے نا بھی آپ کے اندر ہمت تو ہے نا بھائی بیٹھنے کی؟ اس لیے کہ کم لوگ ہیں، اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، لیکن اتنے لوگ آ کر بیٹھ گئے عشاء کے بعد یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے بعد یہ بڑی نعمت ہے کہ لوگ ایسا آ کر بیٹھے۔ انسان کے دل میں کسی چیز کو لے کر وہ کتنا سیریس ہے، اس کے دل میں اس چیز کی اہمیت کتنی ہے، یہ اندازہ لگتا ہے اس کے بارے میں اس کی تیاری سے، کہ جب وہ اس چیز کو لے کر سیریس ہے یا نہیں ہے، اس سے متعلق جب تیاری ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگا دیجئے کہ اس کے پاس اہمیت ہے یا نہیں ہے۔ ایک آپ کو ایسی مثال دیتا ہوں کہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی اور آپ 100% اگری کریں گے ہاں مفتی صاحب بات تو صحیح ہے۔ 2023 جو چلا گیا، نومبر دسمبر میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے کیلنڈر لے کر آئے 2024 کا، نومبر 2023 کیلنڈر سامنے ہے اور تاریخ طے ہو رہی ہے مئی 2024 کی۔ دیکھو مفتی صاحب نے سب سے پہلے ایسے، میں نے بولا تھا نا آپ کو ہنسی آئی، یہ جو مثال دے رہا ہوں، نومبر کو اگر چھوڑ دیا جائے تو دسمبر 1 اور یہ پورے 5 کتنے ہوتے؟ 5 اور 1 کتنے ہوتے بھائی؟ بوکر معلوم اتنا ٹائم لگ رہا آپ کو بولنے میں، آپ تو حساب کے بڑے ماہر لوگ ہیں ماشاءاللہ، کاروبار کرنے والے، تو 5 اور 1 کتنے ہوئے؟ 6 مہینے پہلے کیلنڈر میں جو تاریخ طے ہو رہی ہے کس چیز کی ہو رہی بھائی؟ ہاں بولو زور سے بولو، شادی کی۔ مئی 2024 کی شادی کی تاریخ 2023 کے نومبر میں، کیوں؟ ہمارے پاس سیدھا سیدھا سب سے بڑا عذر ہے، وکردن کا تو پتہ نہیں، جاننے میں اگر آپ رہیں گے تو شادی ہال نہیں ملتے۔ اب موقع دیے، کبھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، ہوتے رہتی ہے، یہ میرا شاید 4تھا موقع ہے، گزشتہ سال 1 بار آئے تھے، پھر آپ کے مکتب کے پروگرام میں 2 بار آنا ہوا، تو یہ 4تھا موقع ہے، کبھی انشاءاللہ موقع آئے گا تو صرف شادی، اسلامی شادی کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ ابھی میں نے ہماری مسجد کے اندر پچھلے 3 مہینے سے اسلامی شادی پر جمعہ کے اندر بات چل رہی ہماری، اور میں نے کہا کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ دوسری چیزوں پہ مفتی صاحب 19-20 ہو رہا ہمارا اور شریعت کا، لیکن افسوس کی بات یہ کہ شادی میں مسلمانوں کا 0 اور 100 فرق ہو گیا۔
یعنی شریعت جو باڈی وہ ایک دم الگ ہے اور مسلمان جو کر رہے ہیں وہ ایک دم زیرو ہے. بھائی مغرب کی نماز ٹھیک ہے، کوئی 3 پڑھا، کوئی 5 پڑھا، کوئی 7 پڑھا، تو 19 دن کا فرق ہے. لیکن شادی کا ایسا حال ہو گیا کہ شریعت نے جو بتایا وہ ایک دم الگ ہے اور ہمارے پاس جو ہو رہی وہ ایک دم ہی الگ ہے. مطلب رکتے پر جو لوگ نکاحوں میں سنتی لکھتے تو دل چاہتا ہے کہ ان سے مطلب ہاتھ جوڑ کے درخواست کی جائے اللہ کے لیے، یا تو نکاحوں میں سنتی کا ترجمہ پہلے سمجھ لو یا پھر لکھنا چھوڑ دیا. آپ چھوٹا جملہ سمجھتے ہیں، حدیث کا ٹکڑا ہے یہ النکاح من سنتی. تو بہرحال یہ تو دوسرا موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا تو پھر اس پر گفتگو ہوگی کہ اسلامی شادی کیسے ہوتے. یہ جو 6 مہینے پہلے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس سے مراد دیندار، بے دین، ذمہ دار، غیر ذمہ دار، دیندار گھرانہ ہے، سب کا عمرہ ہوا ہے، سب کہاں جو ہے اس میں اس کشتی میں سب سوار ہے. سب کے گھروں پر ایسے ہی تاریخ طے ہوتی ہے. معاف کرنا مجھے، یہ سب کا حال ہے. وجہ کیا ہے؟ تیاری. پھر یہ کہ اس سے پتا چلتا ہے، یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی، اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس شادی کے فنکشن کی بولو، ارے بولو بھائی، آپ کو صرف سننا نہیں، یہ جو اخلاص والا جو سنتے تھے پہلے لوگ نیچے گردن کر کے، وہ یہاں مت کرو اللہ کے لیے، ورنہ میری باتیں ختم ہو جائیں. یہ بہت ہی زیادہ اخلاص ہو جاتا ہے، وہ ہائی لیول کا ہے. جو اللہ والے اس درجے کے ان کے سامنے سننا ویسا. میں گنہگار آدمی ہوں، آپ کی گردن نیچے رہیں گے تو میں بول نہیں پاؤں گا. میری عادت ہے کہ میں کچھ بولوں گا آپ کچھ بولو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جانے میں رہتے اور گفتگو دل میں اترتی ہے. سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ تو 6 مہینے پہلے تیاری کروائی جا رہی ہے. اس سے پتا چل رہا ہے کہ شادی کی ہمارے پاس کیا ہے، بولو زور سے، اہمیت ہے. اب بتاؤ، جب 6 مہینے پہلے تیاری ہوگی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ہونے والی شادی کو لے کر کتنے سیریس. اور سب سے زیادہ 2 موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اور زیادہ مسائل ہوتے ہیں، یا تو شادی سب سے پہلی ہو یا پھر شادی سب سے، بولو آگے جا، ہاں سب سے آخری ہو. کیونکہ شیطان نے ایک جملہ دماغ میں ڈالا ہے، پہلا ہے اپنے پاس یہ، یا پھر یہ کہ آخری ہے یہ، اس کے بعد کوئی پروگرام ہے نہیں. تو جتنی منتیں مرادیں، جتنا سنتوں کو پامال کرنا، جتنے جنازے نکالنا، جو کچھ کر سکتے سب کرو. افسوس ہے کہ رمضان المبارک پورے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، ہمارے پاس 1 مہینہ پہلے بھی اس کی تیاری نہیں ہو پاتی اور شادی شریعت کے خلاف ہو رہی اور 6 مہینے پہلے سے اس کی تیاری. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. بہت خوشی ہوئی کہ پچھلے سال جو ٹائم تھا، مفتی صاحب نے پروگرام کے بعد مجھ سے کہا، اور آپ کی مسجد کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے تیاری کے لیے جتنی باتیں بولی، ٹائم تو بہت کم ہے، آئندہ سال میں تو کوشش کریں گے کہ جلدی آئے. اور ایسا بہت سارے لوگ بولتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، لیکن بھوکل بن والے بھولے نہیں، رفیق کارانی والے. انہوں نے کہا کہ پچھلے سال تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے، اس سال تھوڑا جلدی ہوگا. تو اس پر بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے کوشش کی کہ آپ 20 دن پہلے رمضان کے عنوان پر استقبال رمضان کے لیے پروگرام کر رہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ اہمیت والے لوگ ہیں. اللہ نظر بس سے بچائے. کچھ کام ہے رمضان مبارک کی تیاری کے تعلق سے، اگر ہم لوگ کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان جو ہے تو ویسے گزرے گا جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور ایک بات بولنا چاہتا ہوں، یہ الیکشن کا سال ہے 2024. چاہے رمضان سے پہلے ہو، چاہے رمضان میں ہو، چاہے رمضان کے بعد ہو، تینوں صورتوں میں ایک جملہ آپ یہاں سے لے کر جائیے. اس سال کا جو لوک سبھا الیکشن ہے، چاہے رمضان سے پہلے ہو، چاہے رمضان میں ہو، چاہے رمضان کے بعد ہو، ہمارا رمضان جیسے گزرے گا اس کا اثر الیکشن پر ہر حال میں پڑنے والا ہے. اور ابھی ماضی قریب میں پچھلے مہینے میں آپ کے سامنے جنوری کی 22 تاریخ ہے، آپ کے سامنے دلی کی 600 سالہ پرانی مسجد اور مدرسے کو توڑنے کا معاملہ ہے. آپ کے سامنے اتراکھنڈ کے اندر جو کچھ ہوا وہ ہے. آپ کے سامنے اسی طریقے سے اور بھی کچھ ایسے مسائل ہیں. اور جو کچھ ہو رہا ہے، اگر دوبارہ یہ سارا ظلم ہمارے سامنے ہوگا تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. رمضان جیسے آپ ابھی تک گزارتے ویسے گزاریے. اللہ تعالیٰ پھر سے ظالم بادشاہ کو مسلط کر کے ہمارے اعمال کے حساب سے فیصلہ کرے. پچھلے 10 سالوں میں ہم نے دیکھ لیا
کہ مسلمانوں کے حالات کتنے سخت ہوئے اور سب کو پریشان کیا گیا، مسجدوں کو، مسلمانوں کو، مدارس کو، دعوت و تبلیغ کو، ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کو چھوڑا گیا۔ اور یہ سب ہماری جان ہے، مدارس ہماری جان ہے، مکاتب ہماری جان ہے، دعوت و تبلیغ ہو، خانقاہیں ہو، یہ مساجد اللہ کے گھر ہے، یہ دین اور ایمان کے مضبوط قلعے ہیں۔ اگر اس کو رکھتا پہنچے گا تو ہمارا وجود بھی خطرے میں، یاد رکھیں۔ ایک تو ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، دوسرے کے تہخانے میں پوجا کی اجازت دے دی گئی۔ اب تہخانے میں پوجا کی اجازت دینے کا مطلب آپ صاف سمجھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ عدالتوں کے ذریعے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں، آپ سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت سینسیٹیو لوگ ہیں، مقدر کے یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں۔ اب جب اتنا سب کچھ ہے، اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو 2023 کا جتنا رمضان ہمارے لیے اہم تھا، اس سے 100% اور 100 گنا زیادہ 2024 کا رمضان ہمارے لیے اہم۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے حالات، اگر اتنا سا بھی دل کے اندر اگر درد ہے نا، اتنی سی بھی اگر مسلمانوں سے ہمدردی اگر ہے نا، تو رمضان المبارک کے گزارنے کے طریقے سے پتہ چلے گا کہ سچ میں ہمیں فلسطینیوں سے محبت ہے یا نہیں۔ تو اس لیے آنے والا جو رمضان ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے تو اس رمضان کو یقیناً صحابہ کرام بھی تیاری کرتے تھے، اللہ کے رسول ان کو سمجھاتے تھے، ان کا جو لیول اور اسٹینڈرڈ ہے وہ یقیناً بہت اونچا تھا۔ ہم صحابہ کرام کے جیسا تو نہیں کر سکتے، لیکن ویسی کوشش تو کر سکتے نہیں کر سکتے، بولو ارے بولے کوشش کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہی ہے، دین بھی وہی ہے، اللہ کا پورا نظام بھی وہی ہے۔ اور احادیث میں ایک خاص بات، احادیث میں جتنی فضیلت اعمال کے کرنے پر ذکر کی گئی ہے، اس میں کہیں پر بھی صحابہ کرام کا لفظ، ارے بولو فاطمہ مسجد والوں، صحابہ کرام کا لفظ نہیں آیا۔ صحابہ کرام اگر وہ کرتے تھے جیسا اللہ کی طرف سے ان کو اجر ملتا تھا، 2024 کے مسلمان اگر وہ عمل کریں گے تو ہم کو بھی اس پر انشاءاللہ ویسے ہی بولو، بلکہ کبھی کبھی تو ثواب بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ پورے سازگار تھے، کوئی مخالف ماحول نہیں تھا۔ تب اگر عمل کرے تو اس کی بات الگ ہے، اور اگر آس پاس مخالف ماحول ہے اور اگر عمل کرے تو اس کی بات الگ ہے۔ اس لیے بہت درد کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب ایک مضبوط عزم کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ میرا جملہ ختم ہونے کے بعد ایک زور سے انشاءاللہ بول کر یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس سال کا جو رمضان ہوگا ہم اپنی پوری ظاہری، روحانی اور ہر ایک تیاری کے ساتھ اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بچوں کا انشاءاللہ زور سے، وہ آپ کا دھیرے ہو گئے، آپ کا انشاءاللہ بھی ویسے نہیں کرنا چاہیے، آپ نئے تھوڑی ہیں میرے لیے۔ ارے بھائی انشاءاللہ ویسا بولو جیسا فاطمہ مسجد، رفیق کالونی اور بھوکر گنج کے لوگوں کو انشاءاللہ نکلتا ہے۔ آپ کی ہلچل جاننا تک ہے، بھوکر گنج کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے، کچھ فیصلے بھوکر گنج میں ہوتے تو جاننے تک اثر پڑتا ہے، کیا سمجھ رہے آپ بھوکر گنج؟ تو ذرا زور سے انشاءاللہ بولو میرے بھائیوں، ایسا لگے گا کہ ہاں یار 2024 میری زندگی میں اب تک جتنے رمضان آئے، کیونکہ دیکھو یقیناً ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب ہے، مسلمانوں کے حالات پر اللہ تعالیٰ رحم کریں گے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے کردار تک پہنچائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمارا عمل بھی بہت اہم، ہمارا عمل بہت میٹر کرتا ہے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ ہم بول کے سو جاؤ اور خود اللہ تعالیٰ ایک ایسا عذاب بھیجیں گے اور سب دیش تو نابود ہو جائے گا، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ بدر میں رمضان کا ہی مہینہ تھا، سخت دھوپ میں صحابہ کرام کو پہلے میدان میں اتارا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ اللہ کے رسول چاہتے تو مکہ میں رہ کر سب کو خانہ کعبہ کے صحن میں جمع کرتے اور بولتے چلو میں ہاتھ اٹھاؤ اور بد دعا کر دو دشمنوں کے لیے، تو اللہ کے رسول کی بد دعا سے سب معاملہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے صحابہ کو میدان میں اتارا، پتہ چلا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جو کرنے والے ہیں وہ کریں گے، لیکن ہم کو جو ذمہ داری دی گئی بتاؤ ہمیں وہ ذمہ داری کو بولیے پورا کرنا پڑے گا۔ تو سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جو اللہ کا نام سننے کو مل رہا ہے نا آپ کو، اس کو بھی آپ محسوس کرو اور اللہ کی نعمت سمجھو، کیونکہ آپ دیکھ رہے ایسا یہ بچے آئے مکتب میں بیٹھے، مکتب ابھی تو میں نے 2 ہفتے پہلے بیان میں بولا کہ اگر آج کے دور میں آپ نماز پڑھا رہے امام صاحب
اور پیچھے اگر شور کی آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ کو خوش ہونے کی نہیں، فکر کرنے کی ضرورت۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بچے ہیں اور اتنے مطلب رفیق کالونی جیسے کہ مفتی صاحب نے بول دیا تو آواز ہی نہیں کر رہے، اتنے شریف بچے تو مطلب بوکردت میں ہو سکتے، تو آواز نہیں آ رہی تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ بچے ایک دم خاموش ہے، دوسرے یہ ہے کہ آواز نہیں آ رہی اس کا مطلب بچے ہی، اور اگر آج بچے مسجد میں نہیں ہے تو ہمارا مستقبل بہت خطرے، اس لیے اگر مستی بھی کر رہے ہیں تو آپ ناراض مت ہو، یہ شکر ادا کرو کہ وہ آ رہے ہیں، آج مستی کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ وہ جو ہے تو مسجد کے امام بنائے گا اللہ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ جو انشاءاللہ زور سے آپ نے سنا نا، یہ جذبہ ہماری قوم میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ابھی جب رمضان پر گفتگو ہوگی آگے تو آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آج ہم نے اپنے بچپن کی جو عمر ہوتی ہے بچوں کی، جب وہ وقت تھا ان پر محنت نہیں کی تو بڑے ہونے کے بعد ان کا دین، ایمان اور یقین اتنا خطرناک کمزوری کا شکار ہے کہ وہ جو ہے تو ایکتا کے نام پر اور سیکولرزم کے نام پر اللہ نے یعنی کیا کیا حرکتیں کر رہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلا کام رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ پورے مہینے میں جہاں کہیں بھی ہمارا سفر کا ارادہ ہے تو آپ پہلا یہ نوٹ کر لیجیے، چاہے آپ کے پاس اگر پین کاپی ہو تو اگر موبائل ہے تو وائس ریکارڈر چالو کر دیجیے، یا پھر آپ کی جو دل کی ڈائری ہے اس میں چند باتیں نوٹ کر لیجیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو، اور آپ محسوس کریں گے کہ یہ چند کام جو آپ نے رمضان سے پہلے کر لیے رمضان میں آپ کو کتنا فرق محسوس ہوا۔ پہلا کام کہ جتنے سفر آپ کرنے والے تھے رمضان میں یہ طے کر لیجئے کہ چاند نظر آنے سے پہلے جہاں جہاں مجھے جا کر آنا ہے انشاءاللہ میں سارے سفر رمضان سے پہلے کر لوں گا انشاءاللہ۔ ایمرجنسی کو چھوڑ کر کوئی اچانک کسی کا انتقال ہو گیا اب جانا پڑ رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، باقی جو روٹین ہے ہماری جو نظام ہے اس نظام کے اعتبار سے ہم کو یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ بھائی میں رمضان کے آنے سے پہلے سارے سفر کر لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے اگر آپ رمضان میں سفر میں جائیں گے ظاہر سی بات ہے روزے کا مسئلہ، نمازوں کا مسئلہ، پھر جو اہمیت مقام پہ رہتے ہوئے ہوتی ہے سفر میں جانے کے بعد اتنی اہمیت کبھی کبھی باقی نہیں رہتی۔ نمبر 2، جتنی تیاری ہے عید کی وہ سب کے سب رمضان سے پہلے ہو جانا چاہیے، کیونکہ دیکھو عید اسی کی ہے جس کا رمضان ہے، جس کا رمضان نہیں اس کی کوئی بولو۔ لیکن عیدگاہ میں مؤذن صاحب کے بازو بیٹھنے والے لوگوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ پچھلی عید میں ہوئی تھی ان سے ملاقات، سمجھ رہے آپ؟ 3 کے 30 کرنے والے پہلی سب میں رہتے ہیں عیدگاہ میں، حالانکہ لیس العید بڑی زبردست کسی نے عربی میں کہا، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لے، بلکہ عید اس کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعید اور اس کے حکم سے ڈرنے والا۔ تو رمضان المبارک کی تیاری ساری خریدی کی وہ سب کے سب جو ہے رمضان سے پہلے کرو۔ اس کے 2 فائدے، ایک دنیا کا ہے ایک آخرت کا ہے۔ پہلے کون سا بتاؤ آپ؟ بولو۔ کاروباری لوگ ہیں تو ظاہر سی بات ہے آخرت کے بتانا پڑے گا، موقع کے لوگ آخرت کا فائدہ بتاتا ہوں۔ جب آپ خریدی کرنے کے لیے رمضان مبارک میں جاتے ہیں سچی سچی بتاؤ اپنے گھر کے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک بغیر کچھ گناہ کیے ہوئے، بغیر وقت ضائع کیے ہوئے، بغیر ذکر اور تلاوت سے دور رہے ہوئے کیا ہماری خریدی ہو سکتی ہے؟ بولو بھائی نہیں۔ آج کل کے بازار تو اللہ حفاظت کرنے والے ہیں، آپ جب جائیں گے جتنی دیر آپ بازار میں رہیں گے اتنی دیر تلاوت نہیں ہوگی، اتنی دیر تسبیح نہیں ہوگی، اتنی دیر بدیائیں ہوگی، اتنی دیر ہم آخرت سے غافل رہیں گے۔ وہ رمضان جس کے لیے صحابہ اکرام اپنا جی جان لگانا کرتے تھے جبکہ وہ کبھی وہ آخرت سے غافل نہیں ہوئے، ہمارے پاس وہ رمضان آتا ہے تو ہم جو ایسی چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو آخرت کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم سارے گناہوں سے رمضان کو بچا سکیں۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ جو چاند رات کو آپ نے 2000 میں جوڑا لائے تھے مولانا نے 800 میں رمضان سے پہلے لے گیا، کیونکہ مولانا کا دماغ تیز چلتا ہوں کو معلوم ہے۔ بعد میں ڈسکس نکلا تم نے کہاں سے لیے،
میں نے سلور سے لیا. میں نے بھی سلور سے لیا. اچھا وہ ہاں وہی دکان سے لیا. کتنے کا لیے؟ میں 2000 تک. آپ نے کتنے کا لیے؟ تو پہلے تھوڑا مسکرایا. یار مسکراؤ نا ذرا جلدی بتا دو کہ سچ میں 2000 کا لیا. ہاں سچ میں 2000 کا لیا. اچھا یہ وہ صحابے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت بھاری خریدی کرتے اور بہت اچھا بہت بھاؤ کرتے, تو اندر اندر مسکرا رہے ہیں کیوں, بولو کیا ہے, سسپینس ختم کرو. میں نے یہ 800 کے لیے کیا کب لائے؟ رمضان سے پہلے. چاند رات کو جو جوڑا آپ 2000 میں لے کر آئے گے آپ کو رمضان سے پہلے 700 مل جائے گا. وہی کپڑا ہے, سب کچھ وہی ہے, بس فرق یہ ہے کہ آپ جب لیٹ خریدیں گے تو آپ کو بہت زیادہ دینا پڑے گا. بتاؤ دنیا کے اعتبار سے فائدہ ہے کہ خریدی پہلے کرنے. اس میں ٹیلر کون کون ہے بھائی؟ ٹیلر کون کون ہے اس میں؟ ٹیلر ہے کہ نہیں؟ اور اگر جو ہے باقی لوگ جو سلواتے ہیں اگر وہ اس کا اہتمام کر لے کہ ہم ساری چیزوں سے رمضان سے پہلے فارغ ہو جائیں گے تو آپ کا بہت بڑا تعاون ہوگا ٹیلر برادری کو. ان کی بات تو نہیں کر رہا ہوں, یہ اگر جو ہے عشاء کی نماز کے بعد بھی اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے, اس کا مطلب یہ تو دیندار ہے, تو یہ تو اہتمام کرتے ہوں گے. لیکن باقی جو درزی برادری ہے آپ ان کو جا کر دیکھیے اور ان کی خیر خیرت لیجیے رمضان میں. اور تھوڑا سا اگر آپ کا تعلق ہے تو روزہ تراویح کے بارے میں ذرا آپ ان سے پوچھیے, تلاوت کے بارے میں آپ کو کیا جواب ملے. اب آپ بولے مفتی صاحب آپ تو ہماری دکان بند کر دے رہے, پھر ایک ہی سیزن رہتا. میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہے اس کے پاس 2 سیزن ایک ساتھ آ رہے ہیں, ایک آخرت کا سیزن ہے ایک دنیا کا سیزن ہے. آخرت یہ کہہ رہی کہ میرے پاس بھی یہ ٹائم ہے سیزن کا, دنیا یہ کہہ رہی کہ میرے پاس بھی ہے. اب ہم کو چننا ہے کہ ہم آخرت چنتے ہیں کہ دنیا چنتے ہیں. ویسے کوئی یہ سیزن ضروری نہیں کہ رمضان کا ہی سیزن ہو. جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سال بھر بھی اتنے کپڑے دیں گے کہ شاید رمضان میں آپ کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں. تو ساری خریدی, دوسرا کام جو رمضان سے پہلے کرنے کا, ساری خریدی ہماری رمضان سے پہلے ہو جائے. تو اس بار باقی ٹھوکر دس کا تو نہیں, لیکن محلے کے جو لوگ ہیں آپ ایک مثال قائم کرو کہ رفیق کالونی میں اگر کسی سے رمضان میں پوچھا جائے خریدی ہو گئی تو وہ جواب دے رمضان سے پہلے ہوگی میری. اور ابھی کتنے دن باقی رمضان شروع ہونے؟ بولو بھائی کتنے دن باقی ہے؟ 9 شعبان کی مغرب تک 10 ہو گئی. اگر 29 کا بھی چاہے تب بھی 20 دن ہمارے پاس ہے. بولو سب ارادہ کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے خریدی کریں گے. تھوڑا نیچے مت رکھو, ذرا تھوڑی دیر رکھو ایسا نا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں مفتی صاحب سے من لگا کر پوچھوں گا کہ اگر اگلے سال بھی اگر ارادہ ہے استقبال رمضان رکھنے کا تو اس کی شرط یہ ہے کہ جتنے لوگ پروگرام میں تھے وہ مفتی صاحب کو بتا دے 29-30 شعبان تک کہ ہم سب کی خریدی الحمدللہ. تو میں ابھی سے بول کر جا رہا ہوں آئندہ سال کا پروگرام انشاءاللہ پکا, کیونکہ دوسری تو کوئی 20 ہے نہیں اپنی. یہی ہے. کتنے کام ہو گئے بھائی؟ ارے بولو کتنے میں 2 3 ہوئے کہ 2 ہوئے؟ 2 ہوئے پکا. دیکھو آپ کتنے میں 2 ہی ہوئے. نمبر 1 ایسا مت کرو. نمبر 1 سفر, نمبر 2 نمبر 3 ٹائم ٹیبل, نظام الاوقات اور پلاننگ. اب ماشاءاللہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں, آپ کافی سمجھدار لوگ ہیں. آج امت کے زوال کے, ذلت کے, جہاں بہت سارے اسباب ہیں, ایسی تو امت یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں, لیکن جہاں بہت سارے اسباب ہماری ناکامی کے, اس میں سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو, تاکہ وہ یہاں تک کہ مزدور ہو, تب بھی اگر صبح فجر کی نماز کے بعد آپ اس سے پوچھ رہے ہو کہ عشاء کے بعد کیا کرنے والے ہو, تو اس کے بعد جواب ہونا چاہیے. ہمارا یہ کہ عصر کے بعد نماز شام میں کیا کروں, کچھ نہیں, آج خالی چاہیے. عصر کے بعد یہ بات تو ہنسنے کی ہے لیکن احساس کی بات ہے. ہم اس مذہب کو ماننے والے ہیں جہاں پر ہر جگہ پلاننگ اور ڈسپلن ہے. ہر جگہ پر ہمارے پاس کوئی چیز اچانک نہیں, آپ دیکھ لیجیے کوئی بھی چیز, ہر جگہ ڈسپلن ہے, ہر جگہ ٹائم ٹیبل ہے, ہر جگہ نظام الاوقات ہے. اور ہم اس نبی کے ماننے والے جس کی پوری زندگی ڈسپلن ہے,
اور دوسروں نے غیروں نے اس ڈسپلین کو لے کر اپنا اتنا کاروبار چمکایا کہ کبھی ایسا ہوا کہ وہ مسلمان کی دکان پر کام کرنے والا آج خود سیٹ بن گیا ہے اور مسلمان اس کی دکان پر کام کرتا ہے. اس نے کیا کیا؟ صرف یہ نظام کو لیا. تو ایک نظام، اسٹریٹجی، ایک ٹائم ٹیبل ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو تیسرا کام، اور آپ یہ مضبوط ارادہ کرو کہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ، چاہے میں میری ذاتی کاروبار ہے، چاہے میں جاب کرتا ہوں، چاہے میں تراویح پڑھانے والا ہوں، حافظ ہوں، چاہے میں عام آدمی ہوں، چاہے میں اسٹوڈنٹ ہوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان سے پہلے نظام الاوقات بنائیں. اس کا بہت فائدہ ہے، اور اپنی روزانہ کی زندگی میں بھی آپ بنایا کرو. آج کل ایسا ہو جاتا کہ ٹائم ٹیبل اور نظام الاوقات میں ہونے کی وجہ سے 10:30 کا نکاح، اور دیکھو کتنے بجے ہوتا؟ 12:30 1 بجے. بزرگ جنہوں نے بولے ان کا جب زمانہ کا آپ ان کو پوچھو گے، اگر اس دور میں کہا جائے کہ فجر کے بعد 6 بجے آپ لوگوں کا، تو 6 بجے کا آپ بھی کامیاب ہو جاتا. ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا؟ جبکہ اس وقت کے لوگ اتنے پڑھے لکھے، مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے لوگ پڑھے لکھے نہیں، لکھے پڑھے پڑھے لکھے رہے تو تھوڑا سینس رہتا، اہمیت رہتی. اب ہمارے پاس کوئی نظام وقت نہیں. اب میں ہمیشہ نکاح کی مجلس میں جب بات ہوتی ہے تو ایک بات میں کہتا ہوں کہ بھی اب آپ نے جو ٹائم ٹیبل نہیں بنا اس کا نقصان نہیں کتنا ہے. آپ نے بہت درخواست کی کہ بھئی آپ کو شادی میں آنا پڑے گا، ایسا ہے ویسا ہے، ٹھیک ہے 10:30 بجے کا آتے. اب ایک شخص ایسا ہے وہ کسی رات مسلم کے پاس کام کرتا ہے، اب وہ ہے اور یہ بولا کہ میں ایک شادی میں جا رہا ہوں 1 گھنٹے میں، بولو واپس آ جاؤں گا. اب وہ 1 گھنٹے کا بول کر آئے، وہاں سے مان لیجیے 10:15 تو بھی نکلا، تو 1 گھنٹے کے حساب سے اس نے واپس کب جانا؟ 15 منٹ اوپر پکڑ لیجیے 11:30 بجے. اب وہ جب یہاں پر آیا، یہاں جب اس نے ماحول دیکھا تو کوشش ہو رہی لوگوں کو جوڑنے کی، بھئی آ جاؤ بیٹھو. بھئی عقد کا ہے، فاطمہ مسجد میں ہے کیا؟ اب بولے فاطمہ مسجد میں، بھائی بھی تو فاطمہ مسجد میں کھڑے ہوا ہے، اب نہیں ہے کیا؟ ہاں یہی پر ہے. بولے ابھی تو 10:25 ہو رہے، ہم تو کب کا ہے؟ بولے 10:30 کا. بولے ابھی تو 10:25 ہو رہے نا. پھر اب دھیرے دھیرے لوگ آ رہے، جمع ہو رہے، ہوتے ہوتے 10:30 بجے نوشاد تشریف لائے. اس کے بعد عقد وغیرہ سب ہونے کے بعد جب باہر نکل رہے تو 12 بجنے والے. غیر مسلم کی دکان پر کام کرنے والا مسلمان جب پہنچتا ہے تو اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ ہمارے پورے باپ دادا سے تمہارے مسلمانوں کا بہت گہرا تعلق رہا ہے. ہم نے آج سے پہلے مسلمانوں کو ایسا جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. ہم کو لگتا تھا کہ مسلمان سچے ہوتے، آپ لوگوں نے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا. اب کیا ہوگا؟ یا تو یہ ہے کہ ہمیشہ اسے جھوٹ بول کر آنا پڑے گا، یا تو یہ ہے کہ اسے تعلق اور رشتہ داری توڑ کر دے تو کام کو دیکھنا پڑے گا. وہ شادی میں نہیں پائے گا. یہ کیوں ہوا؟ ہمارے پاس کوئی نظام العمل نہیں. ایک واقعہ 3-4 سنا تو لیٹ آنے والوں پر ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی دیکھو مولانا ابھی بہت ساری شادی ہونے والی، تو ایک آدھا واقعہ بھوکردن میں بھی ایسا ہو جائے. ایک بار سنو ذرا میری بات، جلدی سنا دیتا ہوں. ایک جگہ پر نکاح تھا، اب دلہے کا انتظار ہو رہا ہے، آ رہا ہے. اور ایک چیز جو سب سے زیادہ شیطان نے دل کے اندر ڈال دیا ہے، وہ آپ چھوٹے میں تو پتہ نہیں آپ نے سنے کہ نہیں، لیکن ہم نے سن رکھا تھا. بولے وہ جو آگ والی گاڑی آتی ہے نا، تو اس سے ہمیشہ بچ کر رہنا، اس کو ساتھ خود معاف رہے، جیسا بچپن میں بولا جاتا تھا. تو دولہے کے کان میں شیطان نے ڈالا ہوا رہتا کہ بیٹا آج تو دولہا ہے، سب معاف ہے تجھے، تیار رہتا دولہا، کوئی وجہ نہیں تعمیر نہیں، پر زبردستی. اب ایسی ایک ہفتے سب لوگ انتظار کریں، کوئی پوچھ رہے آ رہا ہے. دولہا کا جو باپ تھا بیچارہ، ہو سکتا ہے میری برادری کا عمر پٹھان، اس کا ہو گیا دماغ خراب. اس نے بولا کہ جتنے لوگ یہاں پر شادی میں آئے ہیں اس میں سے کون ایسا نوجوان بچہ ہے جو اس وقت ابھی دولہا بننے کو تیار ہے. پریشان ہو گئے، یہ تو پھر بھی ایک آدمی نوجوان تیار ہوا. بولے کیا کرنا ہے؟ بولے یہ جو دلہن بیٹھی ہوگی نا، جس کا دولہا ابھی آ رہا ہے، اس دلہن کو جو میری بیٹی ہے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے. وہ ایک دم گیا. اور بولے کوئی چیز گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں یہاں کھڑا رہوں گا اور اس شادی کے لیے جتنا انتظام اس دلہے کا تھا وہ سب کچھ تم کو دیا جائے گا. ریڈی ہو گیا. وہ جو تو عقد چل رہا ہے نا، ایجاب و قبول، تو اتنے میں جو ہے تو نوشا آ گیا.
جیسے نوشہ آ گئے تو نوشہ آنے سے پہلے جو دلہن کا باپ تھا اس نے 10 جو ہے تو باؤنسر یعنی بڑے بڑے ہٹے کٹے نوجوان ڈنڈا لے کے وہاں کھڑے کرے تھے کہ اگر پہلے والے دلہے کی بات آتا ہے تو ذرا مجھے بتانا. تو جیسے وہ آنے لگے تو دلہا ڈائریکٹ گھسنے لگا تو وہ انہوں نے ڈنڈا بیچ میں رکھ کے روک دی کہ اندر نہیں جا سکتے. بولے اندر نہیں جا سکتے؟ ارے بولے میں دلہا ہے. تو بولے اندر شادی ہوگی. بولے شادی کیسے ہوگی؟ دلہا تو باہر ہے. نہیں بولے ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. بہرحال ان کو جیسا جیسا ہو گیا وہ تو مان ہی دے رہے تھے. پوری شادی وادی ہو گئی. اس کے بعد دلہن کا باپ آیا اور دلہن کے باپ نے آنے کے بعد بولا اب بتاؤ کیا ہے. بولے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں آج کا نوشہ ہوں, شادی میری ہے اور آپ نے یہ کیا بدتمیزی کی؟ دلہن کے باپ نے کہا کہ یہ بدتمیزی نہیں ہے, جو آپ نے کرے نا اس کو بدتمیزی بولو. اور آپ کی مہمان نوازی واسطے تو کھانا تھا لیکن وہ ادھر ہے. تو آپ یہ جو 10 نوجوان کھڑے یہ کھانا کھانا چاہیں گے یا بھکتی لانا چاہیں گے آپ یہاں سے؟ اگر ضرورت برابر بھی تم نے ایک لفظ بولا تو یہ ڈنڈے کے ساتھ پوری بارات میں ٹوٹ پڑیں گے. سیدھا یہاں سے نکل جاؤ, کوئی شادی وادی نہیں, ہم نے رشتہ توڑ دیا, اس کے بعد زندگی میں کبھی لیٹ نہیں آنا. سچی بتاؤ وہ دولہے کی جب اگلی شادی ہوئی ہوگی آدھا گھنٹہ پہلے گیا ہوں کہ نہیں گیا ہوں؟ ایک آدھا واقعہ ایسا کرا مولانا وہ کر سکتے صحیح میں بے حس ہو گئی قومیاں. کوئی وقت کی اہمیت نہیں, کوئی چل رہا ہے کب تک بھی. اب مولانا بیچارے کب تک بولیں گے, کیا بیان کریں گے؟ لوگ بھی ادھر سے ایک دوسرے بولتے مولانا ان چپے میں تنگ کرتے کرتے یہاں بھی چلتے رہے ہیں. ارے دیکھو زبردستی نہیں کر رہے, ان کو بٹھایا گیا کیونکہ نوشہ آنے والے ہیں. تو بہرحال تو تیسرا کام رمضان سے پہلے کرنے کا نظام الاوقات. اور نظام الاوقات میں یہ ضرور لکھنا ہے کہ مجھے رمضان میں سونے کا کتنا ہے. فجر پڑھ کے سویا ظہر تک, ظہر میں اٹھا دیے, یہ آرام ہو جاتا گھر پہ. اس کے بعد ظہر کے بعد آتے ہوئے مسجد میں بڑا سکون لگتا ہو جاتا ہے. تو اب کولر رمضان میں آپ کے وقت تو نہیں دکھ رہے لیکن رمضان سے پہلے شاید آ جائے گی. کولر چالو کر دی ظہر کے بعد پھر سو گیا اثر تک. پھر اثر کے بعد چلو افطاری لانے لگا, طبیعت بہت گل گئی یار, تھوڑا بیٹھا دو آرام کرو دو. صبح سے کیا کرتے تھے, پھر سست طبیعت ہوئی, پھر آدھا گھنٹہ پہلے بیوی کا 2-3 بار فون آیا تو بھاگتے دوڑتے افطاری لانے گیا. ادھر سے پانی ٹپک رہا ادھر سے پانی ٹپک رہا, منہ میں کھجور ہے اور گرتے پڑتے دسترخوان پہ پہنچا. یہ آپ ہنس رہے لیکن احساس کرنے کی بات. پھر آپ بولتے ہیں کہ فلاں علاقے کے اندر فلاں جو ہے تو ہمارا حکمراں بن گیا, ہمارے ملک کا فلاں حکمراں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. ایسا اگر رمضان کی مذاق ہوگی نا دوستوں تو ہمارے حالات ایسے. تو تیسری گزارش آپ سے ہے کہ نظام الاوقات بنا لے. سب سے زیادہ وقت رمضان میں قائم گزرتا بولو نا, فجر سے ظہر تک گھر پہ, ظہر سے عصر تک. تو آپ ایک نظام الاوقات بنا لے, کتنی دیر میں تلاوت کروں گا, میں کتنے قرآن ختم کروں گا, کتنی تسبیحات پڑھوں گا, آرام کتنی دیر کروں گا. اور جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جن کا ذاتی کاروبار ہے, ایک بات بتا رہا ہوں کس میں ذرا تھوڑا متوجہ رہے, بات ختم کر رہا ہوں تھوڑی دیر میں, کہ اگر آپ کا ذاتی کاروبار ہے, ایک طریقہ بتا رہا ہوں یہاں, اگر آپ کا ذاتی کاروبار ہے اور آپ کا وہ کاروبار رات میں عشاء سے صبح فجر تک آپ کر سکتے ہیں تو ایک ترتیب بنائیے کہ 11 مہینے میں دن میں کماؤں گا لیکن رمضان کے مہینے میں عشاء کے بعد کی میں کچھ ترتیب بناؤں گا اور سحری تک جو ہے تو میرا کاروبار کا نظام چلے گا اور دن میں روزے کو ڈسٹرب نہیں کروں گا. ہمارے محلے کے اندر میرا چھوٹا بھائی بھی, اس میں 11-15 نوجوانوں کی مولانا ایک ٹیم ہے پلمبر کی. تو پورے رمضان میں ان کا کام رہتا عشاء کے بعد سے سحری تک پورے رمضان میں. اور ایک بھی پلمبر ایک بھی روزہ نہیں چھوڑتا, چاہے وہ مئی کے روزے ہی کیوں نہیں. بس یہ ہے کہ جو بلڈنگ میں کام چل رہا آس پاس کے لوگوں کو بولتے ہیں کہ یہ پلمبر کا کام ہے, آوازیں آئے گی تو کچھ مسئلہ تو نہیں. بولے کوئی مسئلہ نہیں, بس رات بھر کام کرے اور سحری کو گھر پہ آ گئے, فجر کی نماز پڑھ کے اب اگر سوئے بھی تو ٹھیک ہے, بھی کوئی بات نہیں, اب آرام کر رہے کیونکہ اسی روزے کی خاطر ان بچوں نے رات بھر کام کیا. تو نظام الاوقات ضروری. مجھے پتہ ہی نہیں, اب زیادہ تر جو ہے آج کل ایسا ہوتا ہے کہ اس موبائل میں جو ہے نا رمضان کا بھی ہمارا ستیاناش کرتا. کولر کی ٹھنڈی ہوا میں مسجد میں بیٹھ کر جو ہے تو آدمی فیس بک پہ لائیو رہتا ظہر کی نماز کے بعد. کیوں یہ کیوں ہو رہا پتا ہے؟ کیونکہ ابھی ظہر سے عصر تک کرنا کیا ہے, اس کے پاس کچھ کام. اب دیکھو جن کے پاس کام رہتا ان کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا.
اور جن کو بار بار وقت کا پتہ چلا اس کا مطلب ان کے پاس کوئی کام. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے آپ کے میدان کے شہ سوار ہے, آپ کو پتا ہے میرا یہ میدان ہے, تو ضروری نہیں کہ آپ دوسرے کا دیکھ دیں, آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ ایک ٹائم ٹیبل بنائیے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ٹائم ٹیبل بنانے سے آدمی کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہوتا. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹپری پہ کھڑے رہیں گے پانی لینے کے واسطے, 1.5 گھنٹے کے بعد جب بیوی کا فون ہمارا باپ 10:30 بج رہے ہیں, 9 بجے آیا تھا, پانی لکھ جائے کھڑا 1.5 گھنٹہ. کیوں 1.5 گھنٹہ ہو گیا؟ اس کو پتا نہیں تھا کہ مجھے 9 بجے سے آگے کرنا کیا ہے, بس کوئی نظام العمل نہیں, کوئی اسٹریٹجی اور پلاننگ نہیں, 1.5 گھنٹہ برباد ہو. یہ تیسرا کام کرنے کا ہے. چوتھا کام یہ ہے کہ ہم یہ ارادہ کریں کہ رمضان میں فرائض تو ہے ہی, لیکن جتنی بھی نفل چیزیں جس میں ہر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے, تو انشاءاللہ میری کوئی بھی نفلی عبادت بھی رمضان میں نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. کیا انشاءاللہ بولے بھائی؟ میں تو سوچ رہا تھا بیان ختم ہو رہا تو 1 گھنٹے کے بعد آپ ایک دم طاقتور بنتے ہو گے, تو شروع میں انشاءاللہ. اور ابھی بچوں ابھی آپ مت بولو, آپ کو انشاءاللہ بہت پاورفل ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ سننے کا کہ میں رمضان میں ساری نفل عبادتوں کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. کیونکہ نفل کا ثواب بولو فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب. تو اشراق اگر میری چھوٹ گئے تو 11 مہینے بھی چھوٹتی نا, ٹھیک ہے اس وقت افسوس ہو, لیکن رمضان میں میں نے اشراق چھوڑا, اس کا مطلب میں نے ثواب کے اعتبار سے 3 فرض چھوڑ دی, کیونکہ نفل کا ثواب فرض کے برابر. تو چوتھا کام یہ ہے کہ سب ارادہ کرو, نمبر 1 تہجد, نمبر 2 اشراق, نمبر 3 چاش, نمبر 4 اوابی. یہ جتنی بھی نفل نماز ہے یہ ساری نفل نماز ہے رمضان میں پڑھیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھائیں. پانچواں کام خریدی کرنے میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ میں رمضان کے لیے اسپیشل یونیفارم خریدوں گا, مسلمانوں کا یونیفارم. بھلے بھائی اب میں کام میں ہے, پینٹ شرٹ سب ادھر ادھر چل جاتا, لیکن رمضان میں میرا لباس رہے گا سنتوں والا, اور سر پر انشاءاللہ میری خود کی پرسنل, خود کی میں بولو ایک مثال دینے والا تھا لیکن ذرا چھوڑ دو اسے, میری خود کی ٹوپی میں خود کی. انسان دوسروں کو بڑی اچھے سے پہناتا لیکن خود پہنتا نہیں ٹوپی, اور جو خود نہیں پہنتا وہی دوسروں کو پہنا. آپ کی مسجد میں مجھے نظر نہیں ہے, اور اگر ہے بھی نا وہ جو رکھنے کی جگہ ہے وہ رکھنے کی جو بکیٹ یا جس چیز میں رکھتے وہ بھی غائب کر دو, اور اس کے لیے سائڈ ٹوپیاں غائب ہونا چاہیے. آپ ایک بات تو برا مت رکھنے دو, لیکن یہ جو ہے نا اللہ کے سامنے آنے کا بالکل بھی کوئی صحیح طریقہ نہیں. اور اگر یہ جاری رہا نا تو پھر ایک ایک جوڑا بھی رکھنا پڑے گا آگے چل کے. یقین مانو ہوتی گندے کپڑے یار بدل کے نہیں, چل مسجد میں پہن لیں گے, چلو. ایسا وقت آئے گا ایک زمانہ, افسوس کی بات ہے. اچھا یہ جو ٹوپی ہے مسجد کی, اگر مان لیجیے, اب آپ بھائی مفتی صاحب اتنی اچھی ٹوپی کیا بری بات, ایک بات بولتا ہوں میں آپ, اگر مان لیجیے یہ ٹوپی پہن کر آدمی جو ہے تو کسی بڑے اچھے ایک دم اعلیٰ فنکشن اور پروگرام میں چلے جائے اور پورا پروگرام ہوتا ہے وہ ٹوپی سر پہ رکھے, اس کا مطلب اس کے پاس وہ ٹوپی کی عظمت ہے. اور اگر جیسے کسی کو نہیں ہے مسجد کی ٹوپی, سچی سچی بتاؤ, آدمی یہ ٹوپی پہن کے موقع میں چل جاتا, یہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھ لیتا ہے, لیکن کوئی فنکشن اور پروگرام میں جہاں ویسا اس کو بولے ٹوپی پہنتا ہے اور مسجد کی ٹوپی ہو بولے پہنے گا, بتاؤ کتنی عظمت ہے ہمارے دل میں پھر ٹوپی. تو یہ کام ایک کرنے کا ہے. اور جتنے ٹیلر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور بولے کہ رمضان سے پہلے 2 جوڑے سی کے دے دو, تو تھوڑا میری درخواست قبول کر لیجئے, کیونکہ وہ 2 جوڑے اس لیے سلوا رہا ہے کہ وہ رمضان کے 5 نمازوں میں اللہ کے سامنے ایسے کپڑوں میں آنا چاہتا ہے. وہ ظاہر ایسا بنے گا, اللہ 1 مہینہ ایسا لباس پہننے کی برکت سے اس کے باطن کو بدلنے کے فیصلے کرنے کی انشاءاللہ. تو کم سے کم رفیق کالونی میں فاطمہ مسجد میں ایسا ہونا چاہیے کہ میں ویسا رمضان میں آتا نہیں, لیکن اگر بائی چانس آ گیا میں کسی نماز میں تو میں دیکھوں گی یار یہ علماء کرام کی جماعت کیسے آ گئی. تو آپ بولے علماء کرام کی جماعت نہیں ہے, یہ جو آپ نے 20 فروری کو بتایا تھے نا, تو ہم نے سب نے جو تو الحمدللہ 2 3 جوڑے سفید والے سلا دیے, اور ہماری بھی خود کی پرسنل ٹوپی ہے, اور ہم نے 2 3 کپڑے مصنوع لباس کے سنے. اس پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. دوسرے نے تھوڑے
یہ دوسرا جو مطلب دھول کا کام ہے، مٹی کا کام ہے، اس کو جانا ہے، اس کو جانا ہے، اس میں جانا ہے، ایسے کپڑوں ٹائٹ پہنے، یہ کرتے ہیں یا ٹی شرٹ ہے، یہ دماغ کو اس کے واسطے رکھو. لیکن اللہ کے گھر میں آنا ہے نا، تو میں تیرا بندہ ہوں پروردگار، اور تیرے سامنے ذرا ایسے لباس میں ہوں، اور آپ پہن کے دیکھو آپ کی دل کی کیفیت بتانا باندھنے کی کیسی. چھٹا کام، یہ ارادہ کرو کہ رمضان المبارک کی میری کوئی بھی اذان مسجد سے باہر نہیں ہوگی. جب بھی مؤذن رمضان میں یہ کہے گا آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو میں لبیک کہہ کر کہوں اے پروردگار تیرا بندہ تو حاضر ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پورے سال بھر جب جب بھی اذان ہو ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے رہے، لیکن کم سے کم یہ ارادہ کرو کہ میری کوئی بھی اذان مسجد سے باہر نہیں ہوگی. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رمضان المبارک کا روزہ آپشنل نہیں ہے، کمپلسری ہے. آپشنل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکھے بھی تو چلتا. اور جو لوگ بولتے ہیں ہم 3 کے 30 کرتے ہیں، تو دیکھو 3 کو 30 کرنے کے واسطے آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ 0 لگتا ہے کہ نہیں لگتا. بھائی 3 سے 30 کیسا ہوگا؟ 0 لگے گا نا اس کو. اچھا 0 فری میں آتا نہیں، فری میں نہیں آتا، اس کے لیے بہت کوششیں کرنا پڑتی. تو آپ نے اگر یہ سوچ لیا کہ 27 جانے دو میں 3 رکھوں گا اور 30 ہو جاتے. آپ سوچو ایک آدمی نے 1 مہینہ جاب کرا، ایک آدمی نے 3 دن کرا، بولے تو 3 دن میں پوری پگار لے کے آنے والا ہے. دنیا کا کوئی کیسا ہی شخص ہو بتاؤ دونوں کے جیسی پگار دے گا؟ تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ ایسا گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو 1 مہینہ عبادت کرنے والوں کو بھی اتنی اور 3 روزے رکھنے والوں کو بھی اتنی دے گا؟ اور جو یہ کہتے ہیں کہ بڑے روزے آ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. چھوٹا جملہ نہیں ہے. بڑے روزے آ رہے تو 1 سے 26 تک وہ کون سے تھے؟ یہ شیطان کی چال ہے. کوئی بڑے نہیں آ رہے، جتنا مرتبہ پہلے روزے کا ہے اتنا ہی مرتبہ 29 کے اور 30 کے روزے کا ہے. اور یہ آپشنل نہیں، کمپلسری ہے. اس لیے یہ بھی ارادہ کرو کہ ہم اپنا کچھ نہ کچھ پوچھ نیچ کر لیں گے، کاروبار میں، دھندے میں، پانی میں. دیکھو بہت سارے لوگ ایسے کہ جنہوں نے رمضان میں کوشش کی کہ میں کاروبار اور 2 روزے دونوں رکھوں گا، لیکن جب آخر میں فائنل آیا یا تو روزہ یا تو کاروبار، تو انہوں نے کہا کہ 11 مہینے میں کماتا ہوں، 1 مہینہ میں اللہ کو دے رہا ہوں. عید کے بعد ایسا اللہ نے نوازا کہ انہوں نے ہمیشہ کا معمول بنا لیا کہ 1 مہینہ پوری چھٹی نہیں، صرف 11 مہینے کماؤں گا، اللہ اتنی برکت دے دی. تو کوشش یہ کرو کہ کاروبار چھوڑوں گا نہیں، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے روزے میں اور کاروبار میں سے ایک چیز کو چھوڑنے کی، تو کس کو چھوڑیں گے آپ؟ بولو زور سے انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا موقع نہیں آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایک چیز تراویح. سال میں کتنی بار آ رہی ہے؟ 1 مہینے کے لیے ہے. اور لوگ کہتے ہیں رمضان مبارک کی تراویح کیا ہے؟ کوئی سنت موقع ہے، لیکن رمضان کی سنت مطلب اس کا ثواب باتیں ختم ہوگی. تو ایک عظمت کہ میرے دل میں کتنی عظمت ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے. میں ابھی چند دن پہلے بتایا کہ پہلے لوگ جو ہے حافظ صاحب سے ملاقات کرتے تھے، خیر خیریت پوچھتے تھے، تو حافظ صاحب سمجھ جاتے تھے کہ 25 کو ختم ہونے والی تراویح 30 کو ختم ہوئی. کس خیر خیریت پوچھ رہے. میں نے کہا ایسا مزاج بناؤ کہ 10:30 کو ختم ہونے والی تراویح اگر کسی دن 25 پہ ہو رہی تو مقتدی نے بولنا کہ کیا بات ہے آج 12 چھوٹا تھا کیا، آج تھوڑا دل نہیں لگا ویسا جیسا روز لگتا، 5 منٹ تھوڑا جلدی ختم کر دیا. ایسا ماحول بنا کے سکتا، کیونکہ قرآن کی عظمت تبھی آئے گی نا. اب ہم تو شارٹ کٹ والے ہو گئے. تو تراویح کے تعلق سے بھی کبھی کبھی اتنا افسوس رہا، ادھر تراویح چلتی اور پیچھے نوجوان رکوع تک موبائل دیکھتے ہوئے مسجدوں کے اندر بیٹھے. پھر یہ جو کچھ مسلط کرے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پاس الماری میں سے بہت سارے نمونے ہیں. سمجھے آپ؟ اگر اعمال ایسی رہیں گی تو پھر بدلاؤ نہیں آئے. حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، ہمارے اعمال کے بدلنے سے حالات بدلتے. یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اور ایسی تیاری کے ساتھ جب آپ انشاءاللہ رمضان المبارک میں داخل ہوں گے، سچی بتاؤ مزہ آئے گا کہ نہیں مزہ آئے گا؟ اور جب آپ ایسے روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر اور ایسی عبادتیں کر کر جب آپ عید کی نماز کے لیے جائیں گے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تو ہوگی، لیکن آپ کا دل رو رہا ہوگا
اے کاش رمضان دوبارہ آ جاتا، کتنا مزہ تھا تراویح میں، کتنا مزہ تھا روزوں میں، کتنا مزہ تھا عبادت میں، کتنا مزہ تھا تلاوت اور ذکر میں۔ تو آپ کو افسوس ہوگا عید کے دن، خوشی نہیں ہوگی عید کی، بلکہ افسوس ہوگا کہ رمضان ہم سے چلا گیا۔ مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود تھے، جتنے پوائنٹس آپ کو بتائے گئے، یہ سب آپ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان ساری چیزوں پر عمل کر کے 2024 کا جو رمضان ہے ہماری زندگی کے باقی تمام رمضان سے اس سال کے رمضان کو سب سے الگ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ساری چیزیں یاد رہیں گی، میں انشاءاللہ آپ کو جو بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان سب باتوں کو قابل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔